حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کہانی اسلام کے ابتدائی دنوں کی ان انمول اور قربانیوں سے بھرپور داستانوں میں سے ایک ہے جو رہتی دنیا تک وفاداری، صبر، ایمان اور حق کی گواہی دیتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک غلام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد یاسر بن عامر اور والدہ سمی بنت خباب وہ اولین خوش نصیب تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوۂ نبوت پر ایمان لایا اور اس ایمان کی راہ میں وہ ناقابل تصور اذیتیں برداشت کیں جو کفار مکہ نے ان پر ڈھائیں۔ عمار بن یاسر کی آنکھیں جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ کو صرف اس بات پر مارا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سمی رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائیں جب ابو جہل نے ان کی پشت میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اس منظر کو عمار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے والد یاسر کو بھی ظالمانہ تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا اور عمار ان سب مظالم کا گواہ بنے۔ دل و جان میں درد لیے مگر زبان پر صبر اور ایمان کا ورد۔ یہی وہ لمحے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ جملہ عمار کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا اور یہی جملہ اس کے ایمان کا مرکز بن گیا۔ اسلام کے اس بہادر سپاہی نے اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کیا اور اللہ و رسول کی محبت میں سر سے لے کر قدم تک ڈھل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں اس پر بے شمار مرتبہ ظلم ہوا، اسے انگاروں پر لٹایا گیا، اس کا جسم جلایا گیا، تازیانوں سے مارا گیا، مگر ایمان نہ ٹوٹا۔ ہاں، ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب کفار مکہ کے سخت دباؤ کے تحت اس نے زبانی طور پر کلمہ کفر ادا کیا، مگر اس کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ جب وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے مگر جس پر زبردستی کافر ایسے جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سورۃ النحل 106۔ یہ وہی حضرت عمار کے دل پر مرہم بن کر نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے کو اپنے دست مبارک سے تھپا تھپایا، فرمایا، اے عمار، اگر دوبارہ وہی وقت آئے تو بھی یہی کرنا۔ مگر عمار نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں کبھی زبان سے بھی آپ کا انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے۔ اسلام کی روشنی جب مکہ کے اندھیروں میں پھیلنے لگی تو قریش کے ظلم بھی بڑھنے لگے، مگر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے اصحاب نے اپنے لہو سے اس نور کو سینچا۔ حضرت عمار کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ جب بھی کفار ان پر ظلم ڈھاتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ انور کو یاد کرتے، اس کی روشنی ان کے ایمان کو تازہ کر دیتی۔ ایک دن وہ وقت آیا جب مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت عمار بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، مگر ان کا دل مکہ میں رہ جانے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے تڑپتا رہا۔ مدینہ کی فضا نسبتاً پرامن تھی مگر کفار کا ظلم ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمار نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ جب وہ اینٹیں اٹھاتے تو گرد و غبار سے اینٹیں ہوتے۔ صحابہ کرام کہتے کہ عمار کے دونوں ہاتھوں میں دو دو اینٹیں ہوتی جبکہ دوسرے ایک ایک اینٹ اٹھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، عمار جنت کو پکار رہا ہے اور جنت عمار کو۔ جب مسجد نبوی مکمل ہوئی تو حضرت عمار کی روح میں ایک اطمینان پیدا ہوا کہ اللہ کے گھر کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، مگر جنگوں کا وقت قریب تھا، کفر کی طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے پر تلی ہوئی تھیں۔ بدر کا میدان سجا، عمار بھی اس معرکے کے سپاہی بنے۔ انہوں نے تلوار نہ صرف دشمن کے خلاف بلکہ اپنے بچپن کے زخموں کی داستان کے خلاف بھی اٹھائی۔ حد کی گھاٹیوں میں بھی حضرت عمار نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک اسلام کے سپاہیوں کے لیے مشعل رہیں۔ لیکن سب سے منفرد اور پرہیبت کردار ان کا اس وقت سامنے آیا جب اسلام کی بنیادیں زلزلوں کی زد میں آئیں اور منافقین و فتنہ پرست عناصر نے امت کو باہم تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نہ صرف صاحب ایمان تھے بلکہ صاحب بصیرت بھی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حق کو پہچانا۔ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کے لیے شورى قائم کی تو حضرت عمار ان بزرگوں میں شامل تھے جن کی رائے معتبر سمجھی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتنوں نے سر اٹھایا تو حضرت عمار نے ان فتنوں کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ نے نرمی سے اصلاح کی کوشش کی مگر جب فتنہ حد سے بڑھنے لگا تو وہ خاموش نہ بیٹھے، اور جب وہ وقت آیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور خلافت حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آئی تو عمار ان کے پہلے اور پرجوش حامیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کا ایمان ہمیشہ عدل کے ساتھ جڑا رہا۔ ان کی بصیرت انہیں علی کے ساتھ لے آئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا،
وہ حق کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ باطل کی طرف۔ یہ حدیث گویا ان کے آنے والا دن بے دن پھیلتا گیا اور امت دو گروہوں میں تقسیم ہونے لگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب کا شکار ہوئے بغیر حضرت علی کا ساتھ دیا، کیونکہ ان کے دل و دماغ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ نقش تھے جو انہوں نے سالوں پہلے سن رکھے تھے کہ عمار حق کی طرف بلائے گا اور ایک باغی گروہ سے قتل کرے گا۔ صفین کے مقام پر وہ تاریخی مرکہ پیش آیا جس میں اسلامی تاریخ نے اپنے عظیم ترین اور ندوہناک لمحوں کو دیکھا۔ حضرت عمار اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر تقریباً 93 سال تھی، مگر جذبہ جوانوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر میدان جنگ میں موجود تھے بلکہ اپنے خطاب، بصیرت اور حکمت سے لشکر کو حوصلہ دے رہے تھے۔ انہوں نے علی کے خیمے سے نکل کر علی اعلان کہا، اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ سنو، آج اگر میں علی کے ساتھ ہوں تو وہ حق پر ہے، اور جو لوگ علی سے لڑ رہے ہیں وہ باطل پر ہیں۔ اللہ کی قسم، میں حق سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ سن کر کئی لوگوں کے قدم لرز گئے، مگر جو فتنہ میں اندھے ہو چکے تھے انہوں نے سچائی کو نہ مانا۔ حضرت عمار بن یاسر اپنی عمر کے باوجود میدان جنگ میں دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی زبان پر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ علی کی محبت تھی۔ وہ دشمن کے لیے ایک لرزہ بنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دشمن نے انہیں پہچانا ان پر ہر طرف سے حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ جب ان کے جسم مبارک کو زمین نے تھاما تو فضا میں سکوت چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ان کے جنازے کے پاس آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہوں نے کہا، اے زمین، آج تو نے ایک ایسا شخص کھا لیا جو ایمان میں سب پر سبقت لے گیا۔ ان کی شہادت نے صفین کے مرکے میں ایک ہلچل مچا دی۔ بہت سے لوگ جو گمراہی میں تھے چونک گئے اور کئی نے حضرت علی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، مگر سیاست اور فتنہ بازی نے حق کی صدا کو دبا دیا۔ عمار بن یاسر کی شہادت نے امت کو دکھایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ ان کی پوری زندگی قربانی، صداقت، وفاداری اور استقامت کی زندہ تصویر تھی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کی شہادت کا بدلہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور تقوی سے لیا۔ ان کی زبان خاموش ہوئی، مگر ان کی شہادت بولتی رہی۔ ان کے لہو کی خوشبو مدینہ سے لے کر صفین تک پھیلی، اور رہتی دنیا تک عمار بن یاسر کا نام ان نفس قدسی میں شمار کیا جاتا رہے گا جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور حق کی حفاظت کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک حق کے مت والوں کے لیے چراغ بنی رہے گی۔ ان کی قبر آج بھی ایک گواہی ہے اس صداقت کی جو انہوں نے اپنے خون سے لکھی۔ وہ جو ایک غلام خاندان سے تھا مگر اللہ کے نزدیک ایسا مقام پایا کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ وہ جن کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، مگر جن کے دل میں کبھی نفرت نے جگہ نہ لی، صرف وفا، محبت اور ایمان نے گھر کیا۔